مفتی سمیر الدین قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى في موضع آخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت للمتحافين خيرا من النكاح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر مجھے جس عنوان پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جس ٹاپک پر روشنی ڈالنا ہے وہ ہے ملک میں بڑھتے ارتداد کی لہر، تبدیلی مذہب کی لہر، جس میں بڑی تیز رفتار سے مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتے ہوئے ایمان سے خارج ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور کئی جگہ ہماری یہ مسلم لڑکیاں، بہنیں، مسلم خواتین جب ان کے جال میں، محبت کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کو سوسائڈ کرنے پر، خودکشی کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یا پھر اپنی ہی طرف سے منصوبہ بند طریقے سے ان مسلم لڑکیوں کو کاٹ کر، مار کر یا تو پانی میں پھینک دیتے ہیں، یا ندی نالے میں پھینک دیتے ہیں، یا جنگلوں میں ان کی نعشیں ملتی ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ،
زنا مت کرو یہ نہیں کہا، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بے حیائی اور گندگی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ کیا ہی برا راستہ ہے، اللہ نے قریب جانے سے منع کیا۔ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ جن اسباب سے، جن وجوہات سے زنا ممکن ہے ان کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ کن کن وجوہات سے زنا ہوتا ہے؟ اگر ہماری مسلم لڑکیاں، ہماری قوم کی مسلم بہنیں موبائل کے ذریعے سے یوٹیوب میں مبتلا ہو جاتی ہیں، فیس بک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ٹک ٹاک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، انسٹاگرام میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے اس کے ذریعے سے کس کس کو چیٹنگ کرتی رہتی ہے، یہ سبب بنتا ہے ناجائز تعلق کا۔ یہ تمام کے تمام سوشل ذرائع ذریعہ بنتے ہیں زنا کے وجود میں آنے کا، ناجائز تعلقات کے نبھانے کا۔ تو گویا اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان مسلم لڑکیوں کو، مسلم لڑکوں کو حتی الامکان ان تمام ذرائع سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے، کسی ماں باپ نے ان کو دے بھی دیا تو ضرورت کے تحت، تو پھر اس پر کڑی نگرانی، نگہداشت ہونی چاہیے، اس پر مضبوط پکڑ ہونی چاہیے، گرفت ہونی چاہیے۔ یہ ہے مطلب زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری مسلم بہنوں کا حال کیا ہے؟ ہماری مسلم لڑکیوں کا حال کیا ہے؟ تقریباً لوگ جانتے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ کیسا کیسا فیشن آتا ہوا جا رہا ہے اور کیسے کیسے وہ مبتلا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہی ذریعہ بنا ان کے تعلقات کا۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عمنا ولہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر محبت کو بھی ڈالا ہے۔ کوئی ایسا انسان دنیا میں موجود نہیں ہے کہ اس کے دل میں کسی سے محبت نہ ہو۔ وہ محبت کرنے کی جو فیلنگ ہے وہ قدرتی فیلنگ ہے، ہر انسان کے اندر وہ فیلنگ محبت کرنے کی، عشق کرنے کی ہوتی ہی ہے۔ کن کن سے ہوتی ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں سے محبت کرنے کا جذبہ ہر انسان میں ہوتا ہے۔ من النساء والبنین، اولاد سے محبت کرنے کا جذبہ ہر انسان میں ہوتا ہے۔ والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، سونا چاندی سے، دنیا، پیسوں سے، مال سے، ان تمام چیزوں سے محبت یہ فطری ہے۔ ہر انسان کے دل میں اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے، وہ شہوت ضرور ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر محبت کا جذبہ، محبت کی فیلنگ نہیں ہے تو اسے یہ کہیں گے کہ تو انسان نہیں ہے، تو حیوان ہے، تو جانور ہے، تو جنگل میں رہنے کے لائق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے محبت سے کون سا محبت مراد لیا ہے؟ محبت سے مراد دو محبت ہیں، ایک جائز محبت اور ایک ناجائز محبت۔ جائز محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، ناجائز محبت سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، لیکن جائز طریقے سے کرو۔ محبت کرو عورتوں سے، لیکن وہ بھی جائز طریقے سے محبت کرو، بیوی بنا کر کے کرو، اپنی محترمہ بناؤ، اپنی بیگم بناؤ، اپنی شریک حیات بنا کر کے جیسی محبت کرنا ہے، جس انتہا کے ساتھ آپ کو محبت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا حکم دیا ہے، اور اس میں کوئی لمٹ نہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت
بے انتہا بے پناہ محبت کرتا ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن شریعت نے اس محبت میں کوئی لمٹ نہیں رکھا, کوئی حد بندی, کوئی بانڈنگ نہیں رکھی, بلکہ اسے بے پناہ محبت کرنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے. ماں سے محبت کرنے کا حکم دیا, بہن سے محبت کرنے کا حکم دیا, اپنی بچیوں سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. لیکن ناجائز محبت نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے. ناجائز محبت سے بچنا چاہیے. ناجائز محبتیں آج ہوتی کہاں ہیں؟ ناجائز محبتیں ناجائز ذرائع سے ہوتی ہے. ناجائز عشق, ناجائز تعلقات اور ناجائز قربتیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ ناجائز طریقے سے ہوتی ہے. ناجائز طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا کہ جہاں جہاں پر تم کو پاسبل ہے کہ تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے, اس سے تم بچو. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے, یا نساء النبی کی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اللہ جل جلالہ عما ولہ نے فرمایا وہ بھی نبی کی بیویوں سے, نبی کی زوجات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جب بھی مسلمان مردوں سے, غیر محرموں سے ملاقات کرنے کا وقت آ جائے, ان سے کوئی مسئلہ بتانے کا جب وقت آ جائے تو بالکل پردے میں رہ کر, اور تمہارا لب و لہجہ بھی کیسا ہو؟ لب و لہجہ بھی کشش والا نہ ہو, جاذبیت والا آپ کا لہجہ نہ ہو. آپ کی چال سے, آپ کے لہجے سے, آپ کی چلن سے, آپ کے تیور سے, آپ کی اداؤں سے ایسا سامنے والے کو محسوس نہ ہو کہ یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اس کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے, ایسا جذبہ نہ ہو. یہاں تک کہا گیا فلا تخضعن بالقول, آپ ان سے نرم گفتگو بھی نہ کرو, بلکہ ہر انسان کو, ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے. خندہ پیشانی سے ملنا یہ اخلاق ہے, ہنستے ہوئے ملنا یہ اخلاق ہے, نرم گفتگو کرنا ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ اخلاق ہے. لیکن مسلم عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں نرم گفتگو کرنے کا حکم نہیں ہے. تمہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب تم بات کرنے کا موقع آ جائے تو تمہارا لب و لہجہ اخلاقانہ نہ ہو, تمہارا لب و لہجہ نرم والا نہ ہو, بلکہ ایسا لہجہ, ایسا اسلوب ہو کہ جس کے ذریعے سے اس کی دل میں نفرت پیدا ہوتی ہو. یہ کیسی عورت ہے, یہ اس کا چال ڈھال کیسا ہے. اگر تم نرم اور گفتگو کرو گے تو وہ محسوس یہ کرے گا کہ آواز ایسی ہے تو پھر یہ کیسی ہوگی, اس کا چہرہ کیسا ہوگا. یہ شیطان ایسا جو ہے اس پر حملہ کرے گا, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإن الشیطان یجری مجری الدم, فإن الشیطان, کیونکہ شیطان انسان کے رگ رگ میں گھومتا رہتا ہے, سرایت کرتا رہتا ہے. اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے جاتی ہوئی چلتی ہوئی جا رہی ہے اور اس کی خوشبو ٹہرے ہوئے ایک غیر محرم مرد نے محسوس کر لیا تو جو اس کی احساس اور اس نے جو محسوس کیا ہے, اس کی خوشبو جو سینگا ہے, اور اس خوشبو کے ذریعے سے جب وہ اس کے کان کے, اس کے ناک کے ذریعے سے اندر چلی گئی تو دماغ میں فوراً شیطان بہکانا شروع کرے گا. کیسی خوشبو ہے اس کی, تو یہ کیسی ہوگی, اس کی لذت کیسی ہوگی, اس کی خواہش کیسی ہوگی, یہ بہکانا شروع کرے گا, کیونکہ رگ رگ میں شیطان موجود ہے. تو آدمی کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے.
مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، مسلمان عورتیں جیسے بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، ایسے اپنا کردار ہو کہ اس کے ذریعے سے زنا کی دعوت نہ دی جائے، اس کے ذریعے سے اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں پیدا نہ ہو، اپنی ادائیں جاذبیت والی نہ ہو، کشش والی نہ ہو۔ ہاں ہو جاذبیت والی ہو، کشش والی ہو، اپنی طرف کھینچنے والی ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اپنے ہم سفر کے ساتھ میں ہو، اپنے ساتھ رہنے والے شوہر کے ساتھ میں ہو۔ لیکن آج ہمارا رواج الٹا ہوتا ہوا جا رہا ہے، ہماری تہذیب بدلتی ہوئی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے ارتداد کی لہر کب آتی ہے، یہ ارتداد کی لہر کب آتی ہے، فتنہ ارتداد کب امنتا ہے؟ تہذیب جب بدلتی ہے تو پھر مذہب بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے کلچر بدلتا ہے، پہلے تہذیب بدلتی ہے، پہلے سلیقہ بدل جاتا ہے، رہن سہن کا ڈھنگ پہلے بدل جاتا ہے، پھر اس کے بعد مذہب بدلنے کی تیاریاں اور اس کی ہوائیں عام ہوتی ہوئی جاتی ہے۔ آج اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی مزاج کے خلاف تہذیب بن رہا ہے۔ کیسا تہذیب بن رہا ہے؟ آج مسلمان عورتیں، آج ہمارا جو تہذیب بن گیا ہے، ہمارا جو کلچر بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری مسلم لڑکیاں گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کرنے کو عیب سمجھتی ہیں، اور وہی آفس میں جا کر، کال سینٹر میں جا کر، کمپنی میں جا کر کے باس کی خدمت کرنے کو ترقی سمجھے گی، شوہر کی خدمت کرنے کو عیب سمجھے گی۔ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کو وہ عیب سمجھتی ہے گھر میں رہ کر، اور کمپنی میں جا کر کے اپنے باس کو خوش رکھنے کو ترقی سمجھتی ہے اور کمال سمجھتی ہے۔ یہ تہذیب بدل رہی ہے۔ کپڑوں کا تہذیب بدل گیا، کھانوں کا تہذیب بدل گیا، کھانے پینے کی چیزوں کی تہذیب بدل گئی، رہن سہن کی تہذیب بدل گئی، سلیقہ بدل گیا، رہن سہن کا پورا ڈھنگ بدل گیا۔ آج جو یہ کلچر بدل چکا ہے، تعلیم کا ڈھنگ بدل گیا، ایجوکیشن کا سسٹم بدل گیا، کپڑوں کا سسٹم بدل گیا ہے۔ یہ سب سسٹم بدلنے کے بعد آج ان تمام جگہوں کے اندر کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو تہذیب یہ ہے اور اسلام کا طریقہ یہ ہے، دیکھو کھانے کا طریقہ یہ ہے اور اسلام کا طریقہ یہ ہے، دیکھو شادی بیاہ میں تقریبات میں فنکشنوں کے اندر تہذیب یہ ہے، ڈسپلین یہ ہے، رہنے کا ڈھنگ یہ ہے اور اسلام کا حکم یہ ہے۔ شوہر کے ساتھ میں رہا ایسا جاتا ہے، نیو ریلیشن شپ اور جو رہنے کا ڈھنگ سنگ ہے، شوہر کے ساتھ میں کیسا رہا جاتا ہے، اپنے ساس سسر کے ساتھ میں کیسا رہا جاتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کیسا رہا جاتا ہے۔ اسلام ایک الگ حکم دیتا ہے اور تم جس زمانے کے اندر جی رہی ہو وہ تہذیب کو دیکھو اور اسلام کو دیکھو۔ ایسی تعلیم اسلام کے مقابلے میں آج پوری طرح ذہن سازی کی جا رہی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان مسلمانوں کے اندر جو سن رہے ہیں، جو تعلیم لے رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اور جو تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں، گریجویشن حاصل کر رہے ہیں، تو پھر ان کے دلوں کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ اسلام کی نفرت نہیں پیدا ہوگی تو کیا پیدا ہوگی؟ بزرگان محترم، یہ جو ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے، فتنہ ارتداد جو امن رہا ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے یوں سمجھیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں آئے دن غیر مسلموں کے ساتھ، کبھی ہندوؤں کے ساتھ، کبھی عیسائیوں کے ساتھ میں جا کر کے اپنی ایمان کو بیچ رہی ہے چند ٹکریوں کی خاطر۔ گھر میں اسے میک اپ سیٹ نہیں ملا تو وہ ہندوؤں کے ساتھ میں نکل گئی، گھر میں اسے پیسے نہیں ملے تو کسی عیسائی کے ساتھ میں چلی گئی، گھر میں اسے گھمانے والا پھرانے والا کوئی نہیں ملا تو پھر وہ کسی ہندو کے ساتھ میں، کسی غیر مسلم کے ساتھ میں چلی گئی۔ ایک میک اپ سیٹ کی خاطر وہ ایمان کو بیچنے پر تیار ہو گئی، ایک گھومنے اور چند ٹھکریوں کے خاطر وہ اسلام سے خارج ہونے کو تیار ہے، مرتد ہونے کو تیار ہے۔ تالیاں دونوں طرف سے، دونوں ہاتھ جب تک نہیں ملتے تب تک تالی نہیں بجتی۔ ایک قاضی صاحب، ایک مسئلہ پیش آیا، مسئلہ یہ پیش آیا کورٹ کے سامنے، جب وہ مسئلہ پیش آیا اور وہ زنا، ایک غریب لڑکے نے ایک مالدار لڑکی کو سے زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد جب کورٹ میں مقدمہ آیا تو جج صاحب نے فیصلے کو محفوظ کر لیا۔ سنانا یہ تھا کہ زنا بالجبر ہے، زنا بالجبر ہے، لڑکے کو سزا ہوگی اور لڑکی کو رہا کیا جائے گا۔ قاضی صاحب بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، وہ مولوی صاحب بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جج صاحب کے فیصلہ سنانے سے پہلے قاضی صاحب نے، اس مولوی صاحب نے کہا کہ ایک
منٹ رکو. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ سوئی لیا, دھاگا لیا اور اس لڑکی کے باپ کو بلایا اور کہا یہ دھاگا لے لو, سوئی یہاں پر موجود ہے اور دھاگا لے کر کے اس سوئی میں پرو کر کے دکھاؤ. انہوں نے اس مولوی صاحب نے سوئی کو پکڑا, انہوں نے دھاگا کو لے کر کے سوئی میں ڈالنا شروع کیا. وہ مولوی صاحب سوئی کو ہلا رہے ہیں اور سوئی کو ہلا رہے ہیں اور وہ لڑکی کا باپ اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک دم سے آ کر کے کہتا ہے تم بے وقوف ہو, پاگل ہو, سوئی ہلاؤ گے تو پھر میں دھاگا اندر کیسے ڈالوں گا؟ تو انہوں نے کہا یہی بات ہے, یہی بات ہے, جب تک تمہاری بیٹی راضی نہیں ہوگی تو پھر زنا کیسے وجود میں آ سکتا ہے, ناجائز تعلق کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ عزت جب وہ بیچنے پر خود سے راضی نہیں ہے, اپنا منہ کالا کرنے پر وہ خود سے راضی نہیں ہے, تو پھر یہ زنا بالجبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ زنا بالرضا ہے. جب تم ایک دھاگا سوئی کے اندر اپنے اختیار سے نہیں ڈال سکتے تو اتنی بڑی عزت والی چیز, اپنی عزت, اپنے جسم کی عزت, اپنے خاندان کی عزت, اپنی خود کی زندگی کی عزت ہے, وہ کیسے تم جو ہے ایک معمولی چیزیں پر راضی ہو گئی؟ اس طرح انہوں نے سمجھایا. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی زنا بالجبر نہیں ہے, زنا بالجبر نہیں ہے. ہم نے ان کا ایسا مزاج اپنی مسلم لڑکیوں کا, اپنی بہنوں کا بنا دیا ہے, ذرے باتوں میں, تھوڑے باتوں میں وہ چل رہے ہیں, ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. چند وجوہات میں نے نوٹ کیا ہے. پہلا سبب ان تمام ارتداد کی لہر کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں ارتداد کے اور جو غیر مسلموں کے ساتھ میں جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, وہ ان گھروں میں ہو رہی ہے جن گھروں کے ماں باپ خود آزاد مزاج کے ہیں. خود آزاد مزاج کے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی زندگیاں خود اپنے شادی سے پہلے انہوں نے لو میرج میں کیا. وہ لڑکی جو کہ مرتد ہو چکی ہے, اس کی ماں ایک الگ مذہب کی ہے, اس کا باپ ایک الگ مذہب کا ہے, وہ بھی بھاگ کر کے شادی کیے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے انہوں نے شادی کیا ہوا ہے. ایسے گھروں کی عورتیں اکثر طور پر اس میں مرتد ہو چکی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس کا مطلب یہ ہوا ان مرتد لڑکیوں کے والد اور والدہ, انہوں نے بھی اپنی جوانی میں کسی کے ساتھ میں عشق لڑایا ہے, انہوں نے بھی اپنے تعلیمی زمانے میں کسی کے ساتھ میں افیئر کیا ہے, انہوں نے بھی اپنے طالب علمانہ زمانے میں بھی انہوں نے کسی کے ساتھ میں چکر چلایا ہے, ناجائز تعلقات انہوں نے نبھایا ہے اور غلط حرکتیں انہوں نے کیا ہیں, اور زنا جیسے واقعات ان سے پیش آ چکے ہیں. اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتی ہوئی مرتد ہو رہی ہے. دوسری وجہ, ماں باپ اپنی اولاد کی نگرانی کے لیے وقت نہیں دیتی, اپنے کاموں کے اندر ایسی مصروف ہے. باپ بھی یہاں پر جاب کر رہا ہے, ماں بھی یہاں پر اپنے جاب کر رہی ہے. اولاد بغیر نگرانی کے, اولاد بغیر نگہداشت کے, اولاد کو کوئی وقت دینے والا نہیں. باپ کے پاس وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے, ماں کے پاس وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے. ماں بھی جاب میں مصروف, باپ بھی جاب میں مصروف ہے, تو ان کو وقت کون دے گا؟ ان کو حیا کون سکھائے گا؟ ان کو شرم کون سکھائے گا؟ ان کو ایمان کون سکھائے گا؟ ان کو اسلام کون سکھائے گا؟ ان کو قرآن کون سکھائے گا؟ ان کو پردہ کیا ہے کون بتائے گا؟ دونوں کے پاس وقت نہیں ہے وقت دینے کے لیے. یہاں تک کہ بہت سارے وہ بھی ہیں جو جاب کی وجہ سے اپنے اولاد کو وقت نہیں دیتے, اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو دینی تقاضوں پر چلتے ہیں, دینی تقاضوں پر چلتے ہوئے اپنے اولاد کو وقت نہیں دیتے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دینی تقاضوں پر چلیں گے, اپنے مال کی, اپنی جان کی قربانی دیں گے, اللہ میرے اولاد کی تربیت کرے گا, نظام بنائے گا, ایسا ماحول بنائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلی ذمہ داری تم پر اپنی اولاد کی تربیت رکھی ہے. آپ دینی تقاضوں کو بھی کرو, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی, اپنے اولاد کی تربیت کا بھی خیال رکھو. آپ وہاں جانے سے کوئی فرشتہ آ کر کے آپ کے بچے کی تربیت نہیں کرے گا, آپ کے بچے کو حیا نہیں سکھائے گا. کوئی فرشتہ یا جبریل علیہ السلام آ کر کے آپ کی بچی کو حیا نہیں سکھائے گا, پردہ نہیں سکھائے گا. اپنے اولاد کو ماں باپ خود سکھانا پڑتا ہے, خود ایمان سکھانا پڑتا ہے. ایک جگہ جوگیشوری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ باپ
گھر کا ذمہ دار وہ دینی تقاضوں پر گھوم رہا ہے، اور پھر گھر والوں نے کال کیا اور کہا کہ دیکھو تم دینی تقاضوں پر گھوم رہے ہو، اپنی بہن کی خبر لے لو، آپ کی بہن ایک ہندو کے ساتھ میں جا کر کے مرتد ہو چکی ہے، دینی تقاضے بعد میں کرو، گھر میں آ کر کے اپنی بہن کی خبر لے لو۔ یہ جوگیشوری میں واقعہ پیش آیا ہے۔ تیسری وجہ، غیر یہ جو مرتد ہو رہی لڑکیاں ہیں عام طور پر ان گھروں میں بھی ہیں جن گھروں کے اندر باپ یا شوہر شراب میں مبتلا ہوتے ہیں، نشے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج شراب اور نشے کی چیزیں تو اتنی عام ہو چکی ہے، آج تھوڑا تھوڑا کمانے والا بھی 500 روپے 600 روپے کمانے والا بھی آج دن بھر وہ ایک کسی دکان میں مصروف رہے گا، مزدوری کرے گا، کسی کے یہاں پر جاب کرے گا، کسی کے یہاں پر کام کرے گا، امپلائی بن کے کام کرے گا، 500-600 روپے شام کو جب بولے کو آتے رہے گا، اپنے گھر کی طرف آتا رہے گا تو آتے آتے اپنی گاڑی رکائے گا، کسی شراب کی دکان پر گاڑی رکائے گا، شراب کی دکان پر گاڑی رکا کر کے 50 روپے کی 100 روپے کی 200 روپے کی شراب خریدے گا، شراب خرید کر گھر میں جائے گا، وہاں پر اس کی مسلم بیٹی بھی موجود ہے، جوان بیٹی بھی موجود ہے، جوان بیٹا بھی موجود ہے، اور اس کے گھر کے اندر اس کے پڑپوترے، اس کے نواسے وغیرہ بھی موجود رہیں گے، جوائنٹ فیملی بھی موجود رہے گی۔ تو وہاں پر وہ بیٹھ کر کے بڑے مزے کے ساتھ، لذت کے ساتھ میں وہ شراب پیتا رہے گا، وہاں اس کی بیٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، باپ بھی اس کو، بیٹا بھی اس کو دیکھ رہا ہے، یہ سب منظر ہوتا ہوا رہے گا۔ اب ان بچوں کی دلوں میں کیا بات آئے گی، کیا بات آئے گی، کیا تربیت خاک آئے گی اس کی؟ اگر وہ حیا بھی سکھانا پڑے گا تو اس کے دل میں حیا نہیں جائے گی، اگر وہ ایمان بھی سکھائے گا تو اس کے دل میں ایمان نہیں جائے گا، اسے وہ شرم بھی سکھائے گا تو شرم اس کے دل میں نہیں جائے گی، اگر وہ اسلام سکھانے کی کوشش کرے گا تو اسلام بھی اس کے دل میں نہیں جائے گی، کیونکہ اسلام کے خلاف اس کی نظروں کے سامنے تو شراب پی رہا ہے یا شراب پی کے آ رہا ہے۔ عام طور پر یہ شرابی گھرانہ جو ہوتا ہے گھروں میں آ کر کے یا تو اپنی بیوی کے ساتھ میں لڑتے ہیں یا اولاد کے ساتھ میں لڑتے ہیں، اور اپنے کام پر چوہے بن کے رہیں گے، اور یہ شراب پی کر کے اپنے گھر میں جائیں گے تو شیر کی طرح جائیں گے، اور گھروں کے اندر ہر دن جھگڑے ہوتے ہوئے رہیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ تو بچوں کو، اولاد کو اسلام کہاں سے ملے گا، ایمان کہاں سے ملے گا؟ یہ حالت ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ چوتھی وجہ، گھروں میں اولاد کو محبت نہیں دینا۔ بہت سارے گھروں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے اپنے اولاد کو محبت نہیں دیتے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو محبت دینے کے قابل سمجھتے نہیں۔ باپ بھی یہاں سختی سے پیش آتا ہے، ماں بھی یہاں سختی سے پیش آتی ہے، بھائی بھی یہاں سختی سے پیش آتا ہے، دادا بھی یہاں سختی سے پیش آتا ہے، دادی بھی یہاں پر سختی سے پیش آتی ہے۔ اب وہ محبت کے، چونکہ وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ٹین ایج کو پہنچے ہوئے ہیں، ٹین ایج میں لو ونڈو ہر بچے میں کھلتی ہے، اور لو ونڈو جہاں پر کھل جاتی ہے ٹین ایج میں جب وہ بچہ پہنچ جاتا ہے وہ محبت کا بھوکا رہتا ہے، وہ اچھے تعلقات کا بھوکا رہتا ہے۔ ایسے حالت میں اگر باپ نے، ایسی حالت میں اگر ماں نے اپنے بچے کو محبت نہیں دیا تو وہ بچہ کالج میں جب جائے گا، اسکول میں جب جائے گا، بچی جب وہ کالج جاتی رہے گی یا اور اسکول میں جاتی رہے گی تو وہ دیکھے گی کہ مجھے کون محبت سے بات کرتا ہے، وہ دیکھے گی کون مجھے محبت سے پیش آتا ہے۔ اگر وہ ہندو لڑکا یا عیسائی لڑکا یا نان مسلم لڑکا اگر وہ محبت سے اسے پیش آتا ہے تو پھر وہ اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ یہ ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہے۔ ایسے لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرو جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بیزار ہے، اور ان مسلم لڑکیوں کو تم یہاں پر لے کر آ جاؤ، ان کو مرتد کرو، ان کو شعر و شاعری سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے بندوں، اپنے بچوں کو محبت دینا سیکھو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو محبت دو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہاری پراپرٹی ہے۔ پانچویں وجہ، گھروں میں فلمی دنیا کا ماحول بنتا ہوا جا رہا ہے۔ گھروں میں فلمی دنیا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، پورا گھرانہ، پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اور سب کے سب بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس فلم کے اندر کیا کیا دکھایا جا رہا ہے کہ فلم کے اندر
وہ ہیروئن کے ساتھ میں، کبھی اس ہیروئن کے ساتھ میں گھومتا ہے اور وہ گرل فرینڈ بنا کر، بوائے فرینڈ بنا کر کے وہ ایک آزادانہ زندگی گزار رہی ہے، تو پھر یہ بچے جو دیکھ رہے ہیں ان کے دل کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا، میں بڑی ہوں گی تو میں بھی اپنا ایک بوائے فرینڈ بناؤں گی۔ یہ جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ یہ جذبہ لے کر کے بڑا ہوگا کہ میں بھی اپنی گرل فرینڈ بناؤں گا۔ یہ فلمی دنیا نے کیا دیا ہے تمہیں؟ یہ فلمی دنیا نے اپنے بچوں کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ کے واسطے ان فلمی دنیا سے بچو۔ گھر کے اندر جو تمہارے ٹیلی ویژن موجود ہے، ٹی ویاں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر ان فلمیں دیکھنے سے بچو۔ آپ کے بچے برباد ہو رہی ہیں، آپ کی اولاد برباد ہوتی ہوئی جا رہی ہے اور تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ ہمارا دوش دینا ان لوگوں کو کہ یہ غیر مسلم لڑکے ان کو لے جا رہے ہیں، لیکن آپ بھی تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ فلمی دنیا دکھا کر کے آپ ان بچوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح چھٹی وجہ مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن سسٹم جو بنا ہوا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کو ایجوکیشن سسٹم تعلیم کے لیے کیا ضروری ہوتی ہے؟ ٹیچر ہونا، بلیک بورڈ ہونا، اور پھر پورا کنسنٹریشن، پورا مائنڈ، پورا اٹینشن وہ ٹیچر کی طرف یا بلیک بورڈ کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن کو ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت کیا ہے؟ آج ہماری بچیاں جن کالجوں میں جا رہی ہے، وہ جہاں پر بیٹھتی ہے اس کے بازو میں غیر مسلم لڑکا، اس کے لیفٹ سائڈ میں غیر مسلم لڑکا، بیچ میں وہ مسلم لڑکی بیٹھتی ہے۔ اور اگر نہیں بھی بیٹھتی ہیں، ایک طرف غیر لڑکوں کو بٹھاتے ہیں، ایک طرف لڑکیوں کو بٹھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر پیریڈ میں ٹیچر لیٹ کر کے آتے ہوں گے یا کوئی پیریڈ خالی ہوتا ہوا ہوگا، تو ایسے وقت میں جو لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ، اور عام طور پر کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے 80% شریف نہیں ہوتے۔ وہ جیسے لڑکی، اگر آپ برقع پہنا کر کے بھی بھیجو گے اب کالجوں کو، ہائی اسکولوں میں بھیجو گے، تو یہ شریف، غیر شریف اور خبیث جو لڑکے ہوتے ہیں وہ سیٹیاں ماریں گے، ان کو چھیڑیں گے، ان کو جو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ زنا پر راضی نہیں ہوتے تو ان کو ٹارچر کریں گے۔ آپ برقع پہنا کر کے بھیجیں گے تو یہ حال ہوگا۔ اور آج کالجوں کا حال کیا بنا ہوا ہے؟ اگر کسی کی گرل فرینڈ نہ ہو یا کسی کا بوائے فرینڈ نہ ہو تو آج وہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو عار محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ حال بنا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کا حل کیا ہے؟ میں ختم کر دیتا ہوں۔ اس کا حل یہ ہے، ان تمام چیزوں کا حل یہ ہے، ان کا حل یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمان سکھانا ہوگا، انہیں دین سکھانا ہوگا، حیا سکھانی ہوگی، مکاتب قائم کرنے پڑیں گے۔ جہاں لڑکوں کے مکاتب ہیں وہیں پر لڑکیوں کے مکاتب کی اور ان کی دینی تعلیم کی ہمیں پوری طرح فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، ہمارے قوم کے مالداروں کو کیا ہوا؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے بندوں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ضرور پوچھے گا۔ پورے ملک میں ارتداد کی لہر تھی، مرتد ہو رہے تھے، آپ کے محلے میں آپ کی بچیاں مرتد ہو رہی تھی۔ آج مالدار لوگ مال تو دیتے ہیں، مسجدوں کو، مدرسوں کو دیتے ہیں، اور کیسے 20-25 گھر کی آبادی ہوتی ہے، مسجد بنانے کے لیے خوب لٹا دیتے ہیں، لیکن انہی محلوں کے اندر 20-25 گھروں کے اندر سے 5-6 لڑکیاں مرتد ہو رہی، اس کی کون فکر کرے گا؟ اور وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جن کالجوں میں جا رہی ہے وہاں سے مرتد ہو کے آ رہی ہے، جن اسکولوں میں جا رہی ہے وہاں سے مرتد ہو کے آ رہی ہے۔ ان کی تعلیم کی فکر کرنے کے لیے کیا تمہیں اسکول بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے مال کو کالجوں میں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اسکول بنا کر کے وہاں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ پوچھے گا ان تمام مالداروں سے کہ تمہیں اپنے ملک کے اندر، اپنے محلے کے اندر ارتداد کی ایک لہر چل پڑی تھی، آپ نے اپنے مال کو اپارٹمنٹ میں کیوں لگایا؟ آپ نے اپنے مال کو وینچر بنانے میں کیوں لگایا؟ آپ اپنے مال کو فنکشن ہال بنانے میں کیوں لگایا؟ کیوں کالج بنانے میں نہیں لگائے ہیں؟ یہ اللہ پوچھے گا۔ اس لیے یہ ان کا حل ہے، اور بہت ساری بھی اس کے اندر حل جو ہے، ان تمام اسباب کے جو حل موجود تھے، اس کی انشاءاللہ آئندہ اس کی بھی تفصیل آتی رہے گی اگر موقع مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔